صدقے کی فضیلت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑے نے 3 روٹیاں صدقے کی، اللہ نے اسے اس کا بدلہ یوں دیا کہ جب وہ آٹا گوندنے بیٹھی تو ہوا آٹا اڑا کر لے گئی۔ اس بڑے نے حضرت داؤد علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو پھر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصری معاشروں میں بسنے والے لوگ مختلف طریقے کے معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جہاں پر کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تدبیر کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک اہم تدبیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیات نمبر 39 میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو وہ اوز دیتا ہے اس کا، یعنی وہ اور دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 274 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن چھپا کر اور اعلانیہ طور پر تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اس کے برعکس اپنے مال کو نہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون کی آیات نمبر 23 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اسے جھٹلاتا ہے یوم جزا کو، تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جہنم میں لے کر جانے والے گناہوں میں نماز کی عدم ادائیگی کے بعد مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ توبہ کی آیات نمبر 34-35 میں اسی حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو وعید سنا دیں انہیں دردناک عذاب کی، جس دن تپایا جائے اس کو جہنم کی آگ میں سونا چاندی پھر داغا جائے گا ان سے ان پیشانیوں پہلوؤں اور پشتوں کو۔ اسی طرح حدیث سے بھی صدقے کے متعلق بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں، جن میں سے چند اہم تجزائل ہیں جہنم سے دوری کا سبب۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تم کو ہی زیادہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتے ہو، شوہر کی ناشکری کرتے ہو، قیامت کے دن سائے کا ملنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھا وہ ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کی محبت ہے۔ پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برا ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ طور پر کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دانے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے، بخاری شریف میں مذکور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بلکہ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ معمول صدقے کے سبب آگ سے بچاؤ، بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا ایک فکر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فکر و فاقہ کا تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے، پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو، اگر یہ بھی مؤثر نہ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالے۔ محنت مزدوری کر کے صدقہ کرنا، بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے ہو، اسی طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے ہو جس صدقہ کرتے. تو نگری کی امید اور غربت کے خوف کے دوران صدقہ کرنا بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو، دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا. امہات المومنین میں سے زیادہ صدقہ کرنے والی کی فضیلت بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. اب ہم نے لکڑی ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی. ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات صدقہ زیادہ کرنے والی تھی. اور زینب رضی اللہ عنہ ہم سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملی. صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا. غیر مستحق کو صدقہ جانے کے باوجود صدقے کا قبول ہو جانا. بسا اوقات انسان اچھی نیت صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ غیر مستحق کو چلا جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو اس حدیث کو مدنظر رکھنا چاہیے. بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے. چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا. صبح ہی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا. اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا. چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کے نکلا اور اس مرتبہ ایک فحشہ کے ہاتھ میں دے آیا. جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فحشہ عورت کو صدقہ دے دیا. اس شخص نے کہا کہ اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا. چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا. صبح ہوئی تو لوگوں نے کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا. اس شخص نے کہا کہ اللہ ہم تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لازمی سے چور کا فحشہ اور مالدار کو دے آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے. اسی طرح فحشہ کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے. اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیا جائے تاکہ آپ انہیں ان کے ذریعے پاک کریں اور بابرکت فرمائیں. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس یہی بہتر اور اس کا اجر بڑا پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب قیامت میں اس سے افضل پاؤ گے جو تم نے دیا، اس سے اجر میں اس سے زیادہ پاؤ جو تم نے پیچھے چھوڑا اور آگے نہ بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ خطا کو مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور ایک نیکی یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو مسکراتا چہرے سے ملے، اور یہ کہ تو اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نہ دگنا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت مبارکہ پڑھی. ترجمہ کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پس وہ دگنا کر دے اس کو اس کے واسطے بہت دگنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقیر کو پوشیدہ دینا. حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندہ صبح کو اٹھتے ہو تو وہ دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں. ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ مال نہ خرچوانے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے. ابو ہریرہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو افو درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. ابو ہریرہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں رائے خدا میں دی اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی، اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی ہوا کے فرشتے سے پوچھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا، اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا خدا سے پوچھیے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں، چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور سلامتی سے کنارے پہنچ گئے۔ اے داؤد علیہ السلام ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ حضرت اکرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم و کنجوس تھا، اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں ہلچل مچ گئی، اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو عورت بولی ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا، اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اس نے شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پیاسی دریا تھا، اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کو دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی تو جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی اس کے کندھوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہے جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ عورت کی بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا، تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل آیا۔ عورت اپنے نقطۂ جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرا شخص کی باری تھی، اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے اور یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نیک بندو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کیا تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی، آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر یا کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال اور زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکار میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹس میں اللہ کے ناموں سے ایک نام لازمی کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ، والسلام۔